ناظرین، جو آج ہمارا موضوع ہے وہ برس کے بارے میں. تو یہ برس کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تو اس ویڈیو میں جو برس کی میں وجوہات بتاؤں گا، علاج بتاؤں گا. تو انشاءاللہ یہ زبردست رزلٹ ملنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. تو ناظرین، یہ جو برس ہے یعنی کہ اس کے کافی زیادہ نام ہیں برس کے. برس کو پھل ویری بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ سفید داغ بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں، ٹھیک ہے. اور اس کے اور بھی کافی زیادہ نام ہیں. تو ناظرین، جو اس کے علاج جو ہم نے کیے ہیں اور دیکھے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بلغم وغیرہ جسم میں ہوتی ہے اس کا جو تعفن ہو جاتا ہے جلد کے اوپر، عضلات کے اوپر. تو یہ تب پھر جلد کے اوپر آتی ہے، سفید رنگ کے داغ محسوس ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سفید رنگ کے داغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد گوشت کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو گوشت کے بعد یہ ہڈیوں تک بھی جا پہنچتی ہے، اتنی ہی یہ خطرناک ہوتی ہے. جب آپ مریض دیکھیں اگر جلد پہ ہوگی تو اس کا علاج بہت آسان طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد گوشت کے اوپر آتی ہے، اس کا علاج اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس سے سب سے جو زیادہ مشکل علاج ہوگا برس کا وہ جب ہڈی تک پہنچ گئی ہو. تو جب ہڈی تک پہنچ گئی ہو تو اگر آپ اس مریض کو زخم لگائیں گے زیادہ ہڈی تک تو ہڈی بھی آپ سفید رنگ کی دیکھیں گے. یہ برس کی وجہ سے، یعنی کہ ہڈی کا جو رنگ ہے وہ برس کی طرح زیادہ سفید ہو جائے گا، سفیدی مائل. تو اس کا ایک اور علاج دیکھا جاتا ہے کہ اگر علاج ہوگا یا نہیں، تو اس کا دیکھا جاتا ہے کہ جو برس والی جگہ ہے اس پہ کٹ لگایا جاتا ہے. برس والی جگہ پہ جب کٹ لگایا جائے گا تو دیکھا جائے کہ یہاں سے خون نکلتا ہے یا پانی نکلتا ہے. تو اگر تو خون نکلتا ہے تو پھر اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ قابل علاج ہے. اور اگر اس کی جگہ سفید رنگ کی رطوبت نکلے یا پھر تقریباً گلابی رنگ کی رطوبت نکلے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے. تو ناظرین، جو ہم نے علاج کیا وہ ایسے مریضوں کے کیے جن کے خون نکلتا تھا. ابھی تک ہمیں ایسے مریض نہیں ملے کہ جن کے پانی وغیرہ نکلے جلد سے. تو ناظرین، جن کے خون نکلتا آپ ان کا علاج ایزیلی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں. احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اس مریض کو برس والی جگہ پہ جو عام گھر میں سوپ استعمال ہوتا ہے، صابن وغیرہ، وہ استعمال نہیں کروانا. اس کی جگہ استعمال اسے کروانا ہے کہ نیم لے کے تو اسے پانی میں ابال لیں. نیم کو جب پانی میں ابال لیا جائے تو اس کے بعد 1-2 دن کے لیے اسے رکھ دیں عام کسی جگہ سنبھال کر. اس کے بعد پھر آگ پہ چڑھا دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ نیم کا جو پانی وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا. طبی زبان میں اس طریقہ کو رب کہتے ہیں. جب وہ رب ہو جائے گا، رب کو پھر اسی طرح 2 دن کے لیے رکھ دیں، اور یعنی کہ جو گاڑھا مواد ہوگا اس کے بعد پھر آگ پہ چڑھا دیں. تو آپ کو وہ ٹکی ٹائر مل جائے گا یا اکٹھا ہو جائے گا. آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے صابن کی شکل میں لے آئیں، ٹکی سی بنا لیں. تو اب اس ٹکی کے ساتھ وہ برس والی جگہ پہ اسے اگر اس نے وہ چیز دھونی ہو جہاں وہ جلد پہ برس ہے، باقی اس کے علاوہ وہ جسم پہ صابن وغیرہ جو عام ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر برس والی جگہ پہ استعمال کرے گا تو اس سے اضافی جو برس ہونا ہے وہ زیادہ چانس ہوں گے، یعنی کہ برس کے زیادتی کے چانس وہ زیادہ ہوں گے. تو یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ اس مریض کو صابن بالکل بھی استعمال نہ کروائیں. اگر کروانا تو وہ جو نیم کا میں نے صابن بتا دیا وہ استعمال کروائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں کافی زیادہ رائے ہے. جو عام ایک مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ مچھلی کے بعد ہوتا ہے، مچھلی کے بعد دودھ پینے سے ہوتا ہے. تو یہ ذرا سا اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ واقعی اس وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں. کچھ مریض ہم نے ایسے دیکھے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مچھلی کبھی زندگی میں کھائی نہیں ہے پھر بھی ہمیں کیوں ہو گیا یہ برس. تو اس کی کافی جو وجوہات دیکھی گئی. ایک تو یہ کہ سرکہ یعنی کہ کھٹی چیز کے بعد دودھ وغیرہ کا استعمال کر لینا، یہ بھی دیکھا گیا کہ اس سے بھی یہ برس وغیرہ نکل آتا ہے. یعنی کہ سرکہ وغیرہ اس طرح کی جو بالکل کھٹی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ مچھلی وغیرہ جو ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی ہے اس کی وجوہات اس بارے میں ابھی مکمل تحقیق نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس پہ زیادہ تحقیق ہو رہی ہے آج کل. تو یہ کچھ پرانی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو اس کا جو علاج ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے. علاج جو اس کا یہ ہے کہ جو تھوم ملتے ہیں گھروں میں، عام دیسی تھوم ہے جو عام سبزیوں میں یا گوشت وغیرہ یا ہانڈیوں میں ڈالا جاتا ہے، تو دیسی تھوم لے لیں. تو یہ تقریباً 1 پاؤ لے لیں تھوم. 1 پاؤ تھوم لینے کے بعد اسے اچھی طرح کوٹ لیں تو اس کا پانی وغیرہ نکل آئے گا. جب پانی نکل آئے
اس پانی کے اندر روغن کنجد اتنا ہی لے لیں جتنا پانی نکلا ہے، یعنی کہ تھوم کا پانی، دیسی تھوم لیں، بہتر ہے فارمی تھوم نہ لیں، دیسی تھوم کا پانی اور روغن کنجد ہم وزن لے لیں، دونوں کو ملا لیں اور جہاں برس ہے پھلویری ہے وہاں لگوائیں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہی یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور خوراکی طور پہ کھانے کے لیے عام ملتی ہے نیازبو، یا نیازبو کو رام تلسی بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ تلسی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے نیازبو، رام تلسی اور تلسی میں فرق ہوتا ہے، لیکن تینوں کی ماہیت ایک ہے، مزاج ایک ہے، جو بھی مل جائے آپ وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے تقریباً 7 سے 14 عدد پتے صبح ٹائم لے لیں، تو ایک ہی ٹائم یہ استعمال کرنے پتے، صبح ٹائم استعمال کریں، شام ٹائم۔ ان پتوں کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد کسی برتن میں رکھ کے انہیں کوٹ لیں، تو یہ چٹنی ٹائپ بن جائیں گے یہ پتے۔ تو ان پتوں کے اندر چاہے چینی ملا لیں یا پھر نمک ملا لیں ہلکا سا، یا کچھ بھی نہ ملائیں، یا کالی مرچ کا پاؤڈر چھڑک لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ملائیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو ان پتوں کو پانی کے ساتھ نگل لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پتے ہیں یہ بیسٹ سے بیسٹ جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک ہے اور اینٹی بیکٹیریا ہیں، اور یہ جسم کی جو قوت مدافعت ہے اسے ایکٹیو کرنے کے لیے، اسے گین کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے یہ نیاز کو۔ تو یہ کھائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جسم میں کوئی اور قسم کے بھی داغ ہوں، پھلویری وغیرہ کے برس کے ہوں، یا پھر ویسے جو سیاہیاں بن گئی ہوتی ہیں جگر کے، یہ جگر کو ٹھیک کرے گا۔ ظاہر بات ہے جلد کا جو اثر ہے ٹوٹل کے جگر میں جو بھی ہے وہ جگر کی وجہ سے ہے، تو جگر کے اندر ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو جلد کے اوپر اس طرح جلد کے جو رنگت ہے اسے کنٹرول کرتا ہے، وہ کمزور پڑ کے ہوتا ہے۔ یہ جو نیازبو ہے ڈائریکٹ جا کے اسے ایکٹیو کرے گی، جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو برس ہے وہ بھرنا رک جائے گا اور جو ہے اسے ختم کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ مسلسل اس طرح نیازبو کو بھی استعمال کریں اور جو تیل لگانے کو کہا ہے وہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر یہ برس پھلویری کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔